إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم سامعین و سامعات، سورۃ الملک کی تشریح ہم لوگ سن رہے تھے، تو اسی کا سلسلہ ہم لوگ پھر بقیہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم سے جو بھی بات نکلے وہ حق ہو، اور شیطان کی طرف سے لفظشوں اور کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے؟ تو أأمنتم یعنی تم بے خوف ہو گئے ہو، تم اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ من فی السماء جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، خسف بالارض یا خسف بہم الارض کس کو کہتے ہیں کہ غیبہم فیہا، اس کے اندر ان کو غائب کر دے، یعنی اس کے اندر ان کو دبا دے، دھنسا دے۔ خسف یخسف، جیسے کہ آپ لوگ سنے ہوں گے خسوف القمر، فَإِذَا خَسَفَ الْقَمَرُ جو پڑھے ہیں، تو خسف یا کسف، کسوف یا خسوف یہ چاند گرہن یا سورج گرہن کو کہتے ہیں، لیکن خسف بالارض کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو دھسا دے، زمین پھاڑ کر ان کو اس کے اندر کر دے۔ ان یخسف بکم الارض فاذا هي تمور، اچانک وہ تھر تھرانے لگے، یا اچانک وہ اس کے اندر اضمحلال آ جائے، ہلنے لگے۔ جب کبھی زلزلے آتے ہیں تو زمین ہلنے لگتی ہے اور زمین میں اضطراب آ جاتا ہے، اس کو کہتے مار یمور فاذا هي تمور۔ مار کہتے ہیں تحرک و تدافع، یا الجریان السریع، تیزی سے حرکت کرنا، تیزی سے چلنا۔ تمور تضطرب و تتحرک و تدور اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اضطراب اس کے اندر آ جاتا ہے، ہلنے لگتی ہے یا وہ دوران کرنے لگتی ہے۔ اسی سے ہے مارا یمیرو، یہ جو تحرک و تدافع کا معنی مارا یمورو سے آتا ہے، لیکن مارا یمیرو اگر کہتے ہیں مارا اہلہ، یعنی اعد لهم المیرۃ، یعنی ان کے لیے اس نے کھانا پینا جو بھی ہے وہ تیار کیا، مارا یمیرو سے۔ مارا یمور اگر کہتے ہیں تو جیسا کہ سورۃ الطور میں آتا ہے یوم تمور السماء مورا، آسمان ہلنے لگتا ہے، مضطرب ہونے لگتا ہے۔ بہرحال خسف بہم الارض۔ اب یہ جو آیت ہے آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هي تمور، من فی السماء کے بعد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ محذوف ہے اس کے اندر من فی السماء سلطانہ، من فی السماء امرہ، من فی السماء قدرتہ، جس کی قدرت، جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے۔ یہاں پر آسمان کو خاص کیا گیا ہے، گرچہ کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت، اللہ تعالیٰ کی قدرت زمین میں بھی ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ جس سے تم بے خوف ہو گئے ہو وہ آسمان میں ہے، عرش پر مستوی ہے، آسمانوں میں اس کی سلطنت ہے، وہ آسمان کے اوپر ہے، یہ بتانے کے لیے۔ اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں، اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں من فی السماء سے مراد ملائکہ، جو کہ تدبیر سلطنت کے امور ان کے ہاتھوں میں سونپے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف جبرائیل علیہ السلام، جو کہ مأمور ہیں اس کام پر، کسی کو
زلزلے لانے کے لیے کہیں پر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے زلزلہ برپا کرنے کے لیے، تو صرف جبرائیل علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں یا فرشتے بھی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی، لیکن اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی یہاں پر مراد ہیں۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، یہاں پر ایک چیز یہ ہے أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، یہاں اس کے بعد من محذوف ہے یہاں پر، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو چکے ہو، من أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اس بات سے کہ من أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اس بات سے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اچانک وہ لرزنے لگے، اچانک وہ مضطرب ہونے لگے، تحریک کرنے لگے، ہلنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اسی کا سلسلہ ہے ام امنتم، یا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو چکے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، پتھروں کی بارش بھیج دے، برسا دے، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو تم جان لو کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، حاصبہ کا مطلب حصب کہتے ہیں حطب کو بھی، لکڑیوں کو بھی، یا کنکریوں کو بھی، پتھروں کو بھی۔ کل ما یلقا فی النار من وقود، اس کو کہتے ہیں حصب۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور جو کچھ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ حصب جہنم یا حطب جہنم، کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ حصب یا حصبہ کہتے ہیں چھوٹی کنکریوں کو، اس سے بڑے پتھر بھی مراد ہو سکتے ہیں بعض وقت، اس لیے کہ جب ایرسل علیکم حاصبہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ تو دوسری قوموں کے اوپر جیسا اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ قوم لوط اور اصحاب الفیل پر اللہ تعالیٰ نے جیسے کنکریوں کی یا پتھروں کی بارش نازل کی تھی، اسی طریقے سے تم پر بھی بارش اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کر سکتا ہے۔ اس بات سے تم بے خوف ہو چکے ہو کیا، امن میں آ چکے ہو کیا، یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو تم جان لو گے میرا ڈرانا کیسا تھا۔ تو نذیر سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں منذر، کیف نذیر اے کیف منذر، میرا ڈرانے والا کیسا تھا یا میرا ڈرانا کیسا تھا، کیف انذاری، میرا ڈرانا کیسا تھا۔ تو جب ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا رسول ہیں، کیف نذیر کیف منذر، تو یہ ڈرانا کیسا تھا اور تمہارے انکار پر میرا یہ عذاب کیسا تھا، تمہارے انکار پر میرا عذاب کیسا تھا، یہ بھی تم جان لیتے اگر ایسا ہوتا۔ لیکن تم کیوں اس بات سے بے خوف ہو چکے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کیا آیت کہہ رہی ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان سے پہلے لوگوں نے، من قبلہم سے مراد من قبل اہل مکہ تھا، من قبل کفار مکہ، کہ مکہ کے کفار سے پہلے یعنی تم سے پہلے لوگ بھی گزر چکے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین، اصحاب الرس، جو بھی لے لیں، ان تمام پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہے۔ فمنہم فکلا اخذنا بذنبہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہر کسی کو ہم نے ایک عذاب سے پکڑا، یعنی ہر کسی پر ایک قسم کا عذاب ہم نے نازل کیا، کسی پر ہم نے پتھر کی بارش کی، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی پر ہم نے قسم قسم کے عذاب کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ دوسرے سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افامن اہل القرى افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیہم، کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ لوگ افامن الذین مکروا السیئات، جو لوگ کفر کرتے ہیں یا
گناہ کرتے ہیں، کیا وہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دے؟ تو کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہا تو تم کو آسمان سے بارش نازل کر کے، ایسی بارش جس کے اندر پتھر ہو، پتھر برسا کر کے اللہ تعالیٰ سمندر میں تم کو غرق کر کے، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہا تو تم کو عذاب نازل کر سکتا ہے، تم کو ہلاک کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہاری اس سرکشی کے باوجود تم کو چھوڑے رکھا ہے، تمہارے اس سرکشی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کیا ہے اور مہلت دے رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو وہ سخت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو وہ سخت ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے صورتوں میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ تمہارے رب کی پکڑ جب بھی ہوتی ہے تو ظالم طرح کی ہوتی ہے، یعنی کہ بہت ہی سخت ہوتی ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں لیکن میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس کے بعد کی آیت وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر میرا عذاب کیسا تھا، یعنی نکیر عذاب کے معنی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف نذیر کیف نکیر، یعنی میرے نذیر کو جھٹلانے پر میرا عذاب کیسا تھا۔ فَسَتَعْلَمُونَ کی جگہ بعض فَسَيَعْلَمُونَ بھی پڑھے ہیں کہ وہ لوگ جان لیتے کہ میرا عذاب کیسا تھا، یا تم جان لیتے میرا ڈرانا کیسا تھا، میرا ڈرانے والا کیسا تھا۔ تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین، فرعون وغیرہ، ان تمام پر اللہ تعالیٰ نے جیسے عذاب نازل کیے، تو اللہ تعالیٰ چاہا تو تم پر بھی یہ عذاب نازل کر سکتا ہے۔ ان کے قصے اور ان کی داستانیں اللہ تعالیٰ تم کو بتا رہا ہے قرآن میں، عبرت حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ ایسے ہی قصہ گوئی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، ان کو خدا رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کرنے کے لیے وہ لوگ اپنے اوپر اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھتے ہیں، جو کبھی اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اور کبھی سکیڑے ہوئے، یا کبھی ان کو بند کیے ہوئے۔ قبض مانے ہے نا بند کرنا یا سکیڑنا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک جھلک بتا رہے ہیں کہ جیسے زمین پر تم کو اللہ تعالیٰ نے بسایا، زمین کو ہموار کیا تمہارے لیے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندوں کو آسمان کی فضا اللہ تعالیٰ نے ہموار کیا۔ جیسے تم آسانی سے چل سکتے ہو، جیسے جو دابۃ الارض زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کیا، زمین کو اس کے لیے مسخر کیا، تو پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے، پرندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضا کو مسخر کیا۔ دوسرے آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مسخرات فی جو السماء، مسخرات فی جو السماء، اللہ تعالیٰ نے ان کو تسخیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تھامے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا ہے وہاں پر اڑنے کے لیے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ یہاں پر صافات کے معنی ہیں پھیلانا، باسطات اجنحتہن، یعنی وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا ہے کہ کیسے اڑیں اور وہ کیسے اپنا گزر بسر کریں فضا میں۔ تو کبھی وہ اپنے پیر کو پھیلاتے ہیں، اپنے پر کو پھیلاتے ہیں تو اپنے پیر کو سکیڑ لیتے ہیں،
यानी जब परिंदा उड़ता है तो उसके पैर को सुकेड़ लेता है जब अपने पर को फैलाता है, तो ये मुराद है। वयक़बिज़्न अर्जुलहुन्ना, वयक़बिज़्न अर्जुलहुन्ना, जब वो अपने पर को फैलाते हैं तो अपने पैरों को सुकेड़ लेते हैं। बाद लोग कहते हैं कि वयक़बिज़्न यानी जैसे वो अपने पैरों को फैलाते हैं उसी तरीके से पैरों को एक मर्तबा फैलाते हैं, एक मर्तबा सुकेड़ लेते हैं, ये मुराद है इससे। जो भी हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताना चाह रहे हैं कि परिंदों के लिए जो भी आसमान पर उड़ते हैं, जितने भी परिंदे अल्लाह ताला ने उनको वहाँ की फ़ज़ा अल्लाह ताला ने उनके लिए मुसख्खर किया है, वहाँ के लिए उनका उड़ना हमवार बना दिया है अल्लाह ताला ने। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान, उनको कोई नहीं थामे हुए सिवाय रहमान के। यहाँ पर रहमान कहा गया है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको फ़ज़ा मुसख्खर किया है, वहाँ पर उड़ना उनका अल्लाह ताला ने मुक़द्दर किया है। अल्लाह ताला उनको थामे हुए है, अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं है थामे हुए, कोई दूसरी ताकत नहीं है, कोई ज़ात नहीं है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, यानी जिस रहमान ने ज़मीन पर जितने जानदार हैं उनको ज़मीन हमवार किया है, उसी तरीके से उसी रहमान ने परिंदों को भी हमवार किया, परिंदों के लिए आसमानी फ़ज़ा को हमवार किया है। इस चीज़ को देखकर वो पहचाने अल्लाह ताला को, इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, अल्लाह ताला हर चीज़ का निगहबान है, देखने वाला है। जो भी होता है, जो भी गुजरता है, जो भी चलता है ज़मीन पर या आसमान पर या कहीं भी, अल्लाह ताला उसको देखने वाला है। अल्लाह ताला की बसारत से या अल्लाह ताला की निगहबानी से कोई चीज़ दूर नहीं है, कोई चीज़ छुपे हुए नहीं है। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दुनिर रहमान इन्निल काफिरूना इल्ला फी गुरूर, भला खुदा रहमान के सिवा वो कौन है जो तुम्हारा लश्कर बनकर तुम्हारी मदद करे। काफिर लोग तो धोखे में पड़े हुए हैं या खुले धोखे में पड़े हुए हैं। इन्निल काफिरूना इल्ला फी गुरूर, वाज़ेह धोखे में पड़े हुए हैं। कौन है जो रहमान के अलावा, रहमान के मिन दून रहमान मिन गैर रहमान यंसुरुकुम, तुम्हारी मदद करे, कौन ऐसा लश्कर है। मन अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुन, जुंदुन माने लश्कर, जुंदुन की जमा जुनूदुन है। अम्मन हाज़ल्लज़ी, यहाँ पर इस्तिफ़हाम है, लेकिन इस्तिफ़हाम इनकारी इसको कहते हैं, यानी ये कहना है कि लैसा लकुम मिन दूनिर रहमान, कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद करे। अगर अल्लाह ताला तुम पर अजाब नाजिल करने का फैसला करे तो कौन बचा सकता है तुमको। अगर अल्लाह चाहे तो ही वो अजाब हट सकता है। यानी ये तहदीद भी है कि तुम्हारे इन करतूतों पर ये ना समझो कि अल्लाह ताला अजाब देने से कासिर है, अल्लाह ताला को कोई चीज़ माने है, नहीं, सिर्फ रहमान है जो कि अपनी रहमत से तुम पर अजाब नहीं ला रहा, अपने रहमत की वजह से, अपनी रहमत तुम पर नाजिल किया है जिसकी वजह से तुमको अपने अजाब से दो चार नहीं कर रहा है। अगर अल्लाह ताला फैसला कर ले तुमको अजाब देने का तो कोई चीज़ माने नहीं है, कोई लश्कर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई ज़ात नहीं है जो तुमको दूर कर सके अल्लाह के अजाब से। इन्निल काफिरूना इल्ला फी गुरूर, शैतान के धोखे में हैं काफिर। इन्निल काफिरूना, नहीं है काफिर मगर धोखे में, इल्ला फी गुरूर, मगर धोखे में। गुरूर धोखे को कहते हैं और गरूर शैतान को कहते हैं। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुक़मान के आखिर में, गर्रकुम बिल्लाहिल गरूर फला यगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, अल्लाह से तुमको धोखे में न डाल दे शैतान। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ह, अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ह, अगर वो अपना रिस्क बंद कर दे तो भला कौन है जो तुम्हें रिस्क अता कर सके। बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर, उसके बावजूद वो सरकशी और बेजारी पर जमे हुए हैं। अगर अल्लाह ताला रिस्क देने से रोक दे तुमको, इन अमसक रिज़्क़ह, अल्लाह ताला अगर अपना रिस्क को रोक दे तुमको, अल्लाह ताला ने ज़मीन को हमवार बनाया है अल्लाह ताला का रिस्क उगाने पर, अल्लाह ताला का रिस्क हासिल करने पर, लेकिन अल्लाह चाहा तो
وہ رزق کو روک سکتا ہے تم سے، اس سے دور کر سکتا ہے تم کو، یا تم سے رزق کو دور کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اگر اللہ یہ فیصلہ کر لے تو کوئی ذات نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے تم کو رزق دے سکے. بل لجوا فی عتو و نفور، اس کے باوجود بھی وہ اڑے ہوئے ہیں. لجو اڑے ہوئے ہیں، فی عتو سرکشی میں، اور نفور بیزارگی میں یا متنفر ہونے میں، بھاگنے میں، حق سے دور ہونے میں وہ اڑے ہوئے ہیں. لجا کے معنی اڑنا، تمادو کے معنی کیے گئے ہیں اس کے، یعنی کہ اڑے رہنا کسی بات پر، وہ لوگ ہے نا جمے رہنا، اصرار کرنا. فی عتو، عتو معنی عطا یعتو معنی سرکشی کرنا. آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے عطا یعتو وغیرہ. تو سرکشی میں. وہ نفور کے معنی ہیں بپھرنے کے، بپھرنے پر، حق سے دور ہونے پر وہ لوگ اڑے ہوئے ہیں. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رازق اگر کوئی ہے تو اللہ ہی ہے. تم کو زمین میں اگر رزق کوئی پہنچا سکتا ہے کسی بھی ناحیے سے، کسی بھی ذریعے سے، تمہاری محنت سے تم رزق حاصل نہیں کر سکتے. جتنی بھی کوشش کر لو، اللہ اگر مقدر میں رزق لکھا ہے تبھی انسان کو رزق ملتا ہے، اس کے اپنے کوشش کی وجہ سے نہیں ہے. اگر انسان کے عقل سے وغیرہ سے رزق ملنا ہے تو چرند پرند ان کو تو عقل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو رزق برابر فراہم کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا مقدر ہے ان کے حق میں، اسی طریقے سے انسانوں کے حق میں بھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو توکلون علی اللہ حق توکلہ، لو توکلون اے تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تم کما حق ہو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے رزق پہنچاتا جیسے کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. صبح سویرے وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رازق کے رزاق ہونے کی ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق دیتا ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اچھا آدمی ہو، چاہے برا آدمی ہو، جیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے ہر کسی کو. یہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق برابر پہنچاتا ہے. انسان اپنے عقل کی وجہ سے رزق نہیں پا سکتا. ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ لو الارزاق تجری علی الحجا لہلکنا من جہلہن البہائم، اور اس طریقے کا ایک شعر ہے کہ اگر رزق انسان کے عقل کی وجہ سے جاری ہوتے یا انسان کے عقل کے حساب سے ملتا رزق، تو ان کی جہالت کی وجہ سے بہائم یعنی درندے یا پرندے یا جانور جو بھی ہے وہ ہلاک ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق پہنچاتا ہے، چاہے چونٹی ہو، چھوٹی سی چونٹی، یا اس سے بھی باریک کوئی ذی روح، جس کے اندر روح پائی جاتی ہو، جس کے اندر جان پائی جاتی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو برابر رزق دیتا ہے. اس سے بھی چھوٹا اس کا رزق ہوتا ہے. یعنی ایسے کئی جاندار چیزیں ہیں، ایسے بعض باریک حیاتی چیزیں ہیں جس میں جان ہوتی ہے، تو بغیر رزق کے، بغیر اس کی غذا کے باقی نہیں رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. بڑے سے بڑے چیز یا چھوٹی سے چھوٹی چیز، باریک سے باریک چیز کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. یہاں تک کہ یہ جو جھاڑ وغیرہ یہ سب ہیں، اس کے بھی اللہ تعالیٰ ان کا رزق ہوتا ہے. یعنی بغیر پانی کے، بغیر ہوا کے بہت ساری چیزیں جی نہیں سکتی زمین پر، لیکن اللہ تعالیٰ برابر ان کو رزق پہنچاتا ہے. ان کا حساب کا رزق یہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت ہے. لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ اپنی معصیتوں پر اڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سرکشی پر اور اللہ تعالیٰ سے متنفر ہونے میں اڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر. اسی سے ہم اپنی اس تشریح کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن فہمی عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو قرآن میں کہی گئی ہیں باتیں اس پر عمل کی توفیق دے. آمین. تو اس کے بعد معنی کلمات ہم پڑھتے ہیں. من فی السماء هو اللہ سبحانہ وتعالی. من فی السماء سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی ہے. ان یخسف بکم الارض یغیبکم فیہا.
اس کے اندر تم کو غائب کر دے، یعنی اس کے اندر دھسا دے. زمین میں غائب کرنے کا مطلب اندر دھسا دے. یہ تمور ترتج و تضطرب. ترتج ارتجا کے معنی ہے اہتزا، اضطرب، تحرک. یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں. مار یمور، ارتجا یرتج، اضطرب یضطرب، یہ سب ہم معنی ہیں. اہتزا یعنی ہلنے لگے، زلزلہ آنے لگے اس کے اندر. مضطرب ہونے لگے یعنی کہ ہلنے لگے. حاصبا ریح شدیدۃ ترمیکم بالحصبہ. ایسی سخت ہوا جو کہ تم کو کنکریاں برسائے تم پر. صافات باسطات اجنحتهن فی الجو عند طیرانها. صافات کے معنی جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ اڑتے وقت جو یعنی فضا میں اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے. اور جو دوسرا صافات والصافات صفا جہاں سورۃ الصافات میں ہے تو وہاں پر مراد صفا صفو کے معنی ہے صف باندھنا، ایک دوسرے کے پیچھے ٹھہرنا. تو وہاں پر فرشتے مراد ہیں. وجاء ربک والملک صفا صفا، تو وہاں پر ہے نا فرشتے مراد ہیں. صافات صفا سے مراد. ويقبضن أي ويضممنها تارة أخرى، کبھی وہ پھیلائے ہوئے یا کبھی سکیڑے ہوئے. تارة أخرى دوسری مرتبہ کبھی. ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمنعهن من السقوط في حالة البسط والقبض إلا الله بقدرته ورحمته. ما يمنعهن من السقوط، ما يمسكهن کا مطلب ما يمنعهن من السقوط، ان کو نہیں روکتا ہے گرنے سے، پھیلانے یا سکیڑنے کے وقت، مگر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت اور رحمت سے. جند لکم اعوان لکم ومنعتن، اعوان لکم ومنعتن کہ جند کا معنی تمہارے مددگار یا تم کو روکنے والے یا تم سے روکنے والے یا تمہارے محامی یا تمہاری مدد کرنے والے. جند کے معنی لشکر کے ہیں. لشکر مدد کرتا ہے انسان کی، جس کا لشکر ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہے. اسی سے اعوان یعنی تمہارے مددگار اور تمہارے جو ڈیفنس کرتے ہیں تمہارے طرف سے. غرور خدیعہ من الشیطان و جندی. غرور کا معنی کیا ہے؟ دھوکہ. جیسا کہ میں نے کہا تھا شیطان کی طرف سے وہ لوگ دھوکے میں ہیں، تو شیطان اور اس کے لشکر سے وہ لوگ دھوکے میں ہیں. لجوا فی عتو تمادوا استکبار وعناد. تمادا کا معنی ہے تمادا تبختر یعنی تکبر کرنا، یا تمادا استکبار وعناد یہ کہ ہم معنی میں ہے سب. تو تمادا معنی وہ اڑنا، فی استکبار تکبر میں اور سرکشی میں. لجوا فی عتو وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں. اور یہاں پر تفصیل بھی دی گئی ہے. لجو مانے اڑے رہنا، تمادو استکبار میں، تکبر میں اور سرکشی میں. نفور تباعد عن الحق یا تباعد عن الحق. نفور تباعد عن الحق، حق سے دور ہونا، حق سے دور ہونا. یہ معنی کلمات ہوئے. اور اس کے بعد ہم لوگ ما استفاد من الآیات. اثبات علو اللہ سبحانہ علی خلقہ. اللہ تعالیٰ کا علو کا اثبات اپنے خلق سے، اپنے مخلوق سے. تو ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر کہ من فی السماء جو کہا گیا ہے، آمنتم من فی السماء، کہ تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے. تو یہاں پر ایک مفسرین میں سے ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ یاد دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کسی بھی معاملے میں جب ایک دوسرے سے جب بحث کرتے تھے تو یہ کہتے تھے وہ دیکھ لے گا جو آسمانوں میں ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ یاد دہانی ان کو کرا رہا ہے، یا ان سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہی کہتے ہو نا کہ آسمانوں میں ہے، تو اس کے عذاب لانے سے یا اس کے عذاب بھیجنے سے تم کیسے بے خوف ہو گئے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کو یاد دلا رہا ہے کہ جب اس کو مانتے ہو تو پھر کیوں تم کفر و عناد میں پڑے ہوئے ہو. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا. اثبات علو اللہ سبحانہ علی خلقہ. اللہ تعالیٰ کا علو کا اثبات، اللہ تعالیٰ
آسمانوں پر ہے، اپنے مخلوق سے الگ ہے، اس بات کا ثبوت یا اس بات کا اثبات کرا رہے ہیں۔ وجوب الخوف والحذر من عقاب اللہ ونقمتہ، خوف اور بچنا یا ڈرانا مقصود ہے، خوف اور تحذیر مقصود ہے، من عقاب اللہ واجب ہے، وجوب الخوف والحذر ڈرنا اور بچنا واجب ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، عقاب اللہ ونقمت ہے اور اس کے غضب سے، انہ سبحانہ، نمبر 3، انہ سبحانہ وتعالی هو المعبود الرزاق، کہ اللہ سبحانہ وتعالی معبود ہے اور رزاق ہے۔ الحث على التفکر فی آیات اللہ و مخلوقاتہ، ابھارنا مقصود ہے، علی التفکر تفکیر پر، فکر غور و فکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے مخلوقات میں، اللہ تعالیٰ کی جتنے آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اس کے مخلوقات ہے، اس میں تفکر کرنے پر ابھارنا مقصود ہے، یا یہ مستفاد ہے ان آیاتوں سے۔ تو یہ ما استفاد من آیات ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح علم عطا کرے قرآن کا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔ جی کوئی بات ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ جی شیخ، میں نے پوچھنا ہے کہ جو آپ نے بتایا صافات کے بارے میں جو آپ نے بتایا، کیا جہاں پہ پرندوں کا ذکر ہے یا جہاں پہ فرشتوں کا ذکر ہے، کیا ان کے پروں کی وجہ سے کہ مطلب دونوں میں یہ مشابہت ہوتی ہے کہ دونوں کے پروں کی وجہ سے؟ ایسا تو نہیں ملا مجھے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ صافات کا مطلب صافات صفا، کہ صف بندھے ہوئے ہوتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور دوسری ایک چیز کہی گئی کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے اور تمہارا رب یعنی فرشتے آئیں گے صف در صف، پرندوں کی طرح فرشتوں کے پاس اجنحہ ہیں، اس لیے صافات کہا گیا، ایسا تو اللہ عالم نہیں ہے، ایسا اگر ہے تو میں پھر بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اور کوئی بات؟ نہیں شیخ، کوئی بات نہیں، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔